اللہ 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 اللہ۔ بہت سے لوگوں کی زمینیں صرف اسی لیے بکی ہیں کہ انہوں نے شادی کے وقت میں سودی قرض لیا، ادا نہ کر سکے، زمین بیچ دی۔ بہت سے لوگوں کے گھر بھی بک رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ الگ ملا آئے ہیں، بہت سے ملا تو بڑی اچھی شادی کرتے ہیں، شادی ہال سجاتے ہیں، سب شادیوں میں شریک کرتے ہیں، تو بھائی میں ملاؤں پہ ایمان تو نہیں لایا، میں تو اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہوں نا۔ کوئی ملا اگر شادی کے اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف چلے گا تو کیا اس کے پیچھے چلیں گے تھوڑی ہم تو ہمارے پاس تو قرآن حدیث کی ہدایت موجود ہے، جو بھی عالم اس کے پیچھے چلے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے، جو ان کو چھوڑے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاس تو صاف ہدایات موجود ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں میں نے یہ اعتراضات اس لیے کی ہیں کہ بھائی میں کسی کے اوپر کوئی حاکم بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے یہ کہیں کہ صاحب فلاں آپ کا رشتہ دار یہ کر رہا، فلاں آپ کا بھائی یہ کر رہا، فلاں آپ کا۔ میں یہ اتنی بات کہتا ہوں کہ میں یہ ایک بات ہے جو جس پر میں عمل کر رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں۔ اب جو اس پر عمل کر لے گا اس کی سعادت ہے، جو عمل نہیں کرے گا بھائی ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تڑپ سکتے ہیں، لیکن ہم زبردستی اس کے دل کو نہیں بدل سکتے، دلوں کے بدلنے والے تو اللہ ہیں۔ تو میں نے یہ ایک بات پہلے ہی صاف کر دی تاکہ کوئی بات، اور میں یہ آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک مکلف ہے، ہر ایک عمل کرے اس بات پر، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں پھر آپ کی زندگیوں میں کیا بہاریں لاتے ہیں، آپ کے گھروں کو کیا جنت کا نمونہ بناتے ہیں اور آپ کو دنیا ہی میں جنت کے مزے چکھاتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ میں بے شمار انسانوں نے دنیا میں جنت کے مزے چکھے ہیں جنہوں نے شریعت اسلام کے پورے احکام پر عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام سے تو یہ بات منقول ہے کہ ہمیں دنیا میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور انہوں نے اپنی جانیں کٹائی ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں قربان کر سکتے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیار کریں گے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کو تو دین سمجھتے ہیں، نماز سے باہر گھروں میں دین ہے، شادیوں میں دین ہے، لین دین میں دین ہے، تجارت میں دین ہے، دوسروں سے رشتہ داریوں میں دین ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں عمل کرتے ہیں۔ بقیہ صرف سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہو گئے کامل، بلکہ نماز پڑھنا پوری عبادت دین کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات بچتے ہیں، معاشرت بچتی ہے اور معاملات بچتے ہیں۔ یہ ایک بڑا دین کا حصہ ہم سے چھوٹا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ جیسے ہم شادی، آج کل ہمارے یہاں شادیوں کا نظام ہے، اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں جیسے ساری دنیا کر رہی ہے شادی، ایسے ہی ہم شادی کر رہے ہیں، جیسے کافر کر رہے ہیں ایسے ہی ہم شادی کر رہے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ننگے فقیر ہیں، ہمارے پاس شادی کرنے کا کوئی طریقہ نبی اور رسول نے بتایا ہی نہیں، اس لیے ہم ان کی نقل کر کے ان کی دیکھ دیکھ شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے عمل سے یہ بات پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارے پاس شادیوں کو انجام دینے کے لیے اللہ اور رسول نے بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے دو، بہت کم اگر ڈھونڈیں گے تو بہت کم صحابے ملیں گے جس نے ایک نکاح کیا ہوگا، کسی نے 2 کیے، کسی نے 4 کیے، کسی نے 3 کیے۔ اور آج بھی عرب میں چلے جائیے، کوئی ایک نکاح والوں کہتے ہیں مسکین ہے، 2 3 نکاح کرتے ہیں، تو نکاح کر کے بتائے۔ خیر میں مضمون پہ آتا ہوں، تو یہ بات اس چیز میں نکلی ہے کہ بھائی ہم خود عمل کی نیت سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک تمہیدی چیز میں بیان کرتا ہوں جس کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، اللہ نے وہ مثال ذہن میں ڈالی ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے بار بار بیان کرنے سے، کہ دیکھو بھائی فرض نماز کتنے ٹائم کی ہے؟ 5 وقت کی۔ اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے، اللہ نے اس کو کتنے وقت میں؟ 5-10 منٹ میں، 15 منٹ میں زیادہ سے زیادہ فرض نماز ادا ہو جاتی ہے، وضو اور نماز کے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی امام صاحب کہے کہ مجھے تو نماز پڑھانے کا بہت اچھا شوق ہے، مجھے قرآن پڑھنے کے نماز میں بہت شوق ہے، مجھے تو لمبے لمبے سجدے کرنے کا شوق ہے، اور فجر کی نماز کی نیت باندھے اور 10 بجے تک سورج بھی نکل جائے، پڑھاتا رہے، اور تو آپ لوگ کیا کہیں گے اس سے؟ یہاں کوئی حساب کتاب نہیں، اس کو تو ایسا لگتا ہے دماغ اس کا کھسک گیا ہے۔ اب وہ امام صاحب الٹا آپ سے کہتا ہے، جب کوئی اس سے منع کرتا ہے کہ بھائی یہ تم نے نماز پڑھائی ہے تو غلط پڑھائی ہے، نماز تو فجر کی اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں 40 سے 60 آیتیں پڑھی جانی چاہیے اور طلوع ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جانی چاہیے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو، تم سب کچھ سمجھتے نہیں ہو، دین کی کچھ عقل نہیں ہے تمہیں، تم اللہ کے ذکر سے روکتے ہو، نماز سے روکتے ہو، دین کے حکموں پر عمل کرنے سے روکتے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تم بددین ہو گئے، تم کافر ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کو جلدی سے اپنے گھر پہنچاؤ یا پاگل خانہ ہاسپٹل میں پہنچاؤ، اس کو خود ہی لگتا ہے کہ دین کی سمجھ ومجھ نہیں۔ تو ایسے ہی
ایسے ہی یہ ایک عبادات کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادات میں آسانیاں پیدا کی ہیں کہ نماز ہر آدمی پڑھ سکے۔ یہ کیوں چھوٹا سا وقت بنایا کہ لمبی نماز پڑھیں گے تو کون آئے گا پھر یہاں؟ کسی کو تجارت کرنی ہے، کسی کو کھیت پہ کام کرنا ہے، کسی کو کوئی اور کام پڑا ہوا ہے اور کوئی سفر پر جا رہا ہے، یہ تھوڑے سا وقت دینا سب کے لیے آسان ہے۔ لیکن آپ گھنٹے 2 گھنٹے ہر نماز کے لیے مانگیں گے تو مصیبت ہو جائے گی لوگوں کے لیے، یہ نماز نہیں ہوگی، زندگی میں تنگی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے یاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کو فرض بھی قرار دیا اور آسان بھی بنایا۔ اور اب کوئی کہتا ہے بھائی مجھے تو اللہ کو بہت یاد کرنے کا شوق ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، تیرے لیے بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں، تو شام کو عشاء کی نماز کے بعد تہجد میں کھڑا ہو اور فجر تک تہجد پڑھ، لمبے لمبے سجدے کر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ شروق کے بعد میں کھڑا ہو جب اشراق ہو جائے اور ظہر تک نماز نفل نماز پڑھتا رہے، ظہر کے بعد کھڑا ہو عصر تک پڑھتا رہے، عصر کے بعد تھوڑا سا ریسٹ لے لے، ہم منع کر رہے ہیں کہ عصر بعد نفل نماز نہیں ہوتی، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھ، تو کوئی منع ہے نماز لمبی پڑھنے والوں کے لیے، لیکن طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو تمام لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا مت کرو، تمام لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا مت کرو، تمہیں شوق ہے تو شوق سے خوب اپنا شوق پورا کرو اور ہمارے قریب ہمارا قرب حاصل کرو، ہمارے پیارے بنو۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی نا؟ اس مثال سے میں دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مثال میں نے ایک عبادات میں دی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسرے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ دیکھو سب لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالو، مصیبت میں مت ڈالو، پریشانی میں مت ڈالو، آسانی والا کام کرو۔ جو 5 جیسے جماعت کی نماز سب لوگوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے بہت سارے معاملات شریعت میں تمام ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں سب لوگ جڑتے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ کس چیز کا؟ نکاح کا بھی ہے۔ کس کا ہے؟ نکاح کا ہے۔ نکاح ہر گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر گھر میں بیٹا ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں، سب گھر ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی یہ جیسے نماز کو آسان بنایا جائے، ایسے ہی دنیا کے جتنے بھی ہمارے اجتماعی اعمال ہیں سب کے سب شریعت میں آسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو اور بڑی آسانیاں ہوں، جس میں پتہ ہی نہ چلے، آسانی بنا دی نا۔ اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی نکاح تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ کب ہو گیا، اور خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم عجیب بات کرتے ہو، ہم تو نکاح جب کرتے ہیں تمام رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سب بہن بیٹیوں کو جوڑا دیتے ہیں، سب بہن بیٹیوں کا اکرام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، تم صلہ رحمی سے لوگوں کو رشتہ داری ملانے سے ہمیں منع کر رہے ہو، تم بلّہ جی عجیب آ گئے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ اگر آپ کو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا شوق ہے نا، تو اللہ نے خوب لمبا راستہ بنایا، جیسا تہجد پڑھنے والوں کے لیے راستہ بنایا ہے۔ لیکن نکاح کو تو اللہ نے آسان ہی بنایا کہ وہ آسانی کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت مت کرو، اس وقت لمبی لمبی دعوتیں مت کرو، اس وقت بارات کا جھمیلا مت پالو، اس وقت تمام گاؤں کو رشتہ داروں کو جمع کرنے کا جھمیلا مت پالو، اس کو تو آسانی سے کر دو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، تو خوب اپنے مال کو رشتہ داروں میں تقسیم کرو، خوب مالدار رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے سفر کرو، سب رشتہ داروں کے لیے 1000 روپے کا چیک دے کے آئیے، کپڑے بنوا کے آئیے، ان کے لیے خوب خرچ کر دیجیے، کوئی منع نہیں کرتا، منع کرتا شریعت میں، بلکہ شریعت تو کہتی ہے یہ بہت اچھا آدمی جو رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس وقت مت کرو، کیونکہ جیسے شریعت کہتی ہے کہ لمبی نماز پڑھنے کا شوق ہے تو تہجد میں پڑھو، فرض نماز میں یہاں لمبائی کو مت لاؤ، اسی طریقے سے نکاح کے وقت میں لمبے چوڑے جھمیلے مت کرو، تم لوگوں میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، سب لوگوں کو کرنا ہے، تو اگر مالدار لوگ ایسا کریں گے تو غریبوں کو نقصان نہیں ہو جائے گا کیا؟ تو اللہ نے آسان بنا دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی آپ لوگوں کی؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نکاح کے موقع پر کہ صاحب ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، اچھا ایک چیز ہے، ایک اعتراض آتا ہے، ہم جب لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں مول صاحب ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم باجا نہیں بجا رہے، ہم گانا نہیں کر رہے، ہم مہندی نہیں لگوائیں گے، اوبٹ نہیں بھائی باجو تو ہے ہی حرام، یہ بھی چیز غلط ہے جو آپ بارات بلاتے ہو، ایک بیٹی والے کے سر پر 200 آدمیوں کو لا کے ڈال دیتے ہو اور اس کو 2 لاکھ سے نیچے اتار دیتے ہو، یہ بھی غلط ہے بھائی، اور تمام رشتہ داروں کو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ صاحب ایسے کیسے شادی ہو جائے گی، ہو جاتی ہے تو کام کر کے بتاتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے پروگرام کیے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی یہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم اس پر اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کی چھوٹے سے کام کی توفیق دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری قوم میں یہ رواج چل جائے، اس لیے آپ تمام لوگوں کو جمع کیا ہے۔ یہ میں نے ایک ابتدائی بات آپ لوگوں کو سمجھائی کہ بھائی شادی تو آسانی سے ہوں گی، اب جن کو اور کام کرنے ہیں بیٹیوں کو جو اچھا رشتہ داریوں کا بیٹیوں کا حق اتنا صحیح ہے کہ صرف جوڑے دے دو کام ختم، یا تھوڑا سا بھات دے دو ختم، جامنا دے دو ختم،
نہیں بھائی، اور بھی حق ہیں، ان کو بھی پہچانو گے نا تو حق جو کہہ رہے ہیں نا آج کہ ہم بیٹیوں کا حق دیں گے، ان کی سانس اوپر سے نیچے نکل جائے گی۔ بیٹیوں کا حق بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث۔